بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں پہلے سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کی انتہائی اہم ترین صورت ہے۔ ابتدا اس کی ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت بھری کتاب کی قسم ہے۔ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے، جس طرح پہلے رسول تھے وہ بھی سچے تھے، اسی طرح آپ بھی سچے ہیں۔ اس پر گواہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ یہ قرآن حکیم کتاب جو ہے یہ اس پر گواہ ہے کہ آپ سچے رسولوں میں سے۔ علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ لوگ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، ان کے ماننے اور نہ ماننے سے تو فرق نہیں پڑے گا نا۔ ہم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ جو قرآن ہے یہ نازل کیا گیا ہے غالب اور رحم کرنے والے کی طرف سے۔ کیوں نازل کیا گیا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں ایسے قوم کو کہ جن کے پہلے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ فہم غافلون، اور وہ غفلت میں ہیں۔ اور آگے یہ کہا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور وہ اپنی حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، وہ صلاحیت ہی سلب کر دی گئی۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، برابر ہے اگر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لم تنذرهم لا يؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ دیواریں کیا ہیں؟ یہ دیواریں وہی رکاوٹ ہے جو نظر نہیں آتی، ایک ہوتی حقیقت میں دیوار جس کے دور بندہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو اس دوسری طرف نہیں جا سکتا۔ ایک دیوار ہے برادری کی کہ حق آ گیا ہے، معلوم ہو گیا کہ حق بات یہی ہے، سچ یہی ہے، سیدھا راستہ یہی ہے، مانتا کیوں نہیں؟ کہ برادری نہیں مانتی، خاندان نہیں مان رہا، استاد نہیں مان رہا، والدین نہیں مان رہے، تو یہ دیواریں ہیں۔ اور پھر اسی طرح معاشرتی معیشت کی دیواریں کہ اگر میں نے یہ بات مان لی، اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر مجھے جو ہے میری ملازمت چلی جائے گی، میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، میرا کاروبار جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ دیواریں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دیواریں کھڑی کر دی ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے، دنیا کے تعلقات کو ترجیح دی، پیسے کو ترجیح دی، لوگوں کی عزت کرنے کو ترجیح دی، اپنے خاندان اور برادری کو ترجیح دی، اللہ رب العالمین کے احکامات کو، حقیقت کو، سچ کو ترجیح نہیں دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک بستی والوں کا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے لیے فرمایا مثال بیان کرو ایک بستی والوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر، کچھ نے کہا یہ انطاکیہ کی بستی ہے، کچھ نے کچھ اور نام لیا ہے، بہرحال اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے بستی کا نام ذکر نہیں کیا، تو کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے۔ تو اس بستی میں اللہ فرماتے ہیں جاء المرسلون، ہم نے اس میں اپنے رسولوں کو بھیجا، دو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ارسلنا الیہم اثنین، دو رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، ہم نے ان دونوں کی تائید کے لیے ایک تیسرا رسول بھی بھیجا، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے تم بھی تو ہماری طرح کے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے تم پر کچھ نازل نہیں کیا، تم تو جھوٹ بولتے ہو، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولنے والے ہو، قالوا ربنا، وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور یاد رکھو ہماری ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی دعوت سے نہ رکے، لنرجمنکم، تم ہر وقت ہمیں سمجھاتے ہو، ہماری مجلسوں میں آ جاتے ہو، محفلوں میں آ جاتے ہو، تم ہمیں اپنے عقیدے پر نہیں چھوڑ دیتے، ہر وقت سمجھاتے رہتے ہو، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے لنرجمنکم، مار مار کے تمہیں رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں بہت دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا قالوا انا
قالوا طائرکم معکم، ہم منحوس نہیں ہے، تمہاری نحوست تمہیں جو سزا مل رہی ہے یا تمہیں جو نقصان ملتا ہے تمہارے عمل کی وجہ سے ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یہ کہ تم اس کو منحوس سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ہم تمہیں کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، کم ناپ تول نہ کرو، لوگوں کے حقوق نہ کھاؤ اور آپس میں انصاف کرو، یہ تمہیں نحوست والے کام لگتے ہیں؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو ہی قوم حد سے بڑی ہوئی۔ وجاء من اقصى المدینۃ یسعی، اب بستی کے نا کنارے سے ایک بندہ دوڑا ہوا آیا، کیا کہا اس نے؟ قال یا قوم، اے قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی بات مان لو، رسولوں کی بات مانو۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ اتبعوا من، اس نے ان رسولوں کی تعریف کی، کیا تعریف کی؟ دو آیتوں میں تعریف کر دی، دو لفظوں میں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی بات مان لو جو تم سے کسی قسم کی مزدوری نہیں مانگتے، تم سے پیسے نہیں مانگتے، تنخواہ نہیں مانگتے۔ آپ ان کو دیکھو تو صحیح، کس نیت سے وہ کام کر رہے ہیں، کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں ہماری بات مانو اور پھر ہمیں پیسے دو؟ نہیں، لا یسألکم اجرا، وہ تم سے کسی قسم کے پیسے کا، مزدوری کا سوال نہیں کرتے، ان کی بات مان لو۔ وہم مہتدون، دوسری بات کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں، جو بات کر رہے ہیں دلیل پر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ نا کچھ درمیان میں واقعہ وہ شارٹ ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ایک قصے اور کہانی کی طرح بات نہیں کرتا۔ اب ان لوگوں نے، بستی والوں نے، پہلے جو 3 رسول تھے وہ تو باہر کے تھے نا، ان کا کچھ لحاظ انہوں نے رکھا ہوا تھا، دھمکی تو دی تھی کہ مار مار کے مار دیں گے، لیکن اپنی ہی بستی کا جب آ گیا ان کی حمایت کرنے کے لیے، اس کو پکڑا، تو بڑا آ گیا ہے ان کی حمایت کرنے والا۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر رسول کی تائید کرنے والے جو تھے وہ علاقے کے کمزور لوگ ہوا کرتے تھے، غلام ہوتے تھے۔ اب ان لوگوں نے اس بندے کو پکڑا جس نے تائید کی تھی، تعریف کی تھی رسولوں کی، اس کو پکڑا اور مارا، اتنا مارا کہ مار مار کے مار دیا، جان سے مار ڈالا اس کو۔ اور جیسے ہی وہ فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، ابھی وہ اس کی دنیا میں ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، کیا ہو گیا کہ کیوں میں نہ عبادت کروں اس کی، فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہی دعوت دیتے نا کہ اس کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ عبادت نہیں کرتے تو بتاؤ مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ جانا تو اسی کے پاس ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس کے علاوہ تم نے اور معبود بنا لیے۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ، اگر رحمان ارادہ کرے کسی تکلیف کا تو وہ تمہارے معبود اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے۔ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اور ان کی سفارش بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ولا ینقذون، اور نہ وہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اگر یہ معبود بنا لوں جو تم نے بنائے ہوئے، میں واضح گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، میں تو اپنے رب پر ایمان لایا، فاسمعون، سن لو، اب تک میں نے چھپایا ہوا تھا ایمان، اب سن لو تم، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے مان لیا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ اب آگے جو ہے نا وہ بات شارٹ ہے جو میں نے بتا دی کہ انہوں نے مارا، پکڑ کے مار مار کے مار ڈالا۔ جیسے ہی فوت ہوا، قیل ادخل الجنہ، اللہ فرماتے اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی وہ جنت میں گیا، اب ایک دائی کا ذہن دیکھیں، ایک دائی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ اب اس کے ذہن میں جنت میں پہنچنے کے بعد بھی قوم کی فکر ہے، ایسی قوم جس نے مار مار کے مار ڈالا ہے، پھر بھی فکر کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم مان لیتی، میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ کیا پتہ چل جاتا؟ بما غفر لی ربی، جو میرے رب نے مجھے معاف کر دی ہے، کاش میرے قوم کو، ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ میں جس عقیدے پر تھا، چاہے انہوں نے مجھے مار دی ہے، وہ عقیدہ وہ بھی اپنا لیں، رسولوں کی دعوت کو مان لیں، اور کیا میرے رب نے مجھے معاف کیا اور کتنی میری اچھی مہمان نوازی کی ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعد، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس قوم پر کوئی لشکر نہیں بھیجے، اور نہ بھیجنے کی ضرورت تھی، صرف ایک چیخ ہی تھی، ایک فیضا ہم خامدون، پس اچانک وہ بجھے ہوئے ہو گئے۔ جو ان کی بڑی گرمی تھی نا ان کے اندر، ہم نے بجھا کے، جس طرح انگارہ ہوتا ہے نا بجھ جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے، اسی طرح کر دیا ہم نے ان کو۔ آگے اللہ نے اس صورت میں جو ہے نا اپنی کائنات کے دلائل دکھائے ہیں، ان پر دیکھنے کی دعوت دی ہے، غور و فکر کرنے کی۔ فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتہ، تمہارے لیے یہ نشانی ہے زمین، مردہ زمین، فاحیینا، مردہ زمین کو دیکھا ہے کبھی کس طرح اس پر بارش برستی ہے؟ دیکھو نا، کبھی گھومتے ہوئے جاؤ ایسی زمین پر جو بنجر ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں اگتا وہاں پہ، پھر بارش برسے، بارش برسنے کے کچھ عرصے کے بعد پھر جاؤ وہاں پر، کس طرح ہریالی ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے۔ فاخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فیہا جنات، اور اسی طرح ہم نے باغات بنائے تمہارے لیے کھجوروں کے، انگوروں کے، اور ان میں چشمے نکالے، لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ تم اس کا پھل کھاؤ، وما عملتہ ایدیہم، اس پر تمہارے ہاتھوں نے کام نہیں کیا، افلا یشکرون، کیا تم پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، کائنات کی ہر چیز جوڑوں میں ہے، بغیر جوڑے کے کچھ نہیں۔ بغیر جوڑے کے کون ہے؟ سبحان الذی، وہ جو پاک ہے، جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں، وہ سبحان ہے، وہ جوڑے سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اور اس نے باقی کائنات کی ہر چیز کو جوڑوں جوڑوں میں بنایا ہے، زمین کا بھی جوڑا ہے، آسمان کا بھی جوڑا ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق، انسانوں کا بھی جوڑا ہے، نباتات کا، حیوانوں کا، سب کا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں ہر چیز، چاہے نا وہ ایک حصی چیز ہے یا مانوی چیز ہے، مانوی چیز کا بھی جوڑا ہے، خیر اور شر، ایک خیر ہے اور ایک شر ہے، یہ کوئی حصی چیزیں نہیں ہے، یہ مانوی ہے، نیکی اور برائی یہ کوئی محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے، مانوی چیزیں ہیں، ان کا بھی جوڑا ہے، حصی چیزوں کا بھی جوڑا ہے، نظر آنے والی چیزوں کا بھی جوڑا ہے، دن اور رات ہے، ٹھیک ہے نا، اور روشنی اور اندھیرا ہے، ایک محسوس ہونے والی چیزیں ہیں، اسی طرح انسان کا جوڑا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں ہر چیز کی اہمیت اور اس کا فائدہ اس جوڑے کے ساتھ ملنے کا ہے، جب تک وہ جوڑا آپس میں نہ ملے ان کا فائدہ نہیں ہے، وہ بیکار ہے، بیکار ہے۔ وہ انسان کا مرد کا فائدہ تب ہے جب وہ عورت کے ساتھ ملے گا، بغیر عورت کے ملنے کے اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے اس دنیا میں آنے کا جو فائدہ ہے کہ وہ اپنی نسل کو برقرار رکھے۔ کسی بھی جوڑے کی نسل تب تک وہ قائم نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے جوڑے کے ساتھ نہ ملے۔ مرد عورت کے ساتھ ملے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ بیکار ہے۔ مرد عورت مرد سے ملے گی، جوڑا مکمل ہوگا تو تبھی جا کے وہ ان کی نسل آگے بڑھے گی، ورنہ بیکار ہے۔ اکیلا مرد بیکار ہے، اکیلی عورت بیکار ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ اصل بات جو سمجھانے کی ہے وہ کیا ہے کہ کائنات کا ہر چیز جوڑوں میں ہے۔ جس طرح ایک مرد بغیر اپنے جوڑے کے ملے بیکار ہے، اس کا فائدہ اور اس کی نسل، اس کی جو پیدائش کا آگے نسل چلانے کا ایک مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس دنیا کا بھی تو ایک جوڑا ہونا چاہیے نا، اور اس دنیا کا ایک جوڑا آخرت ہے۔ ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، کوئی چیز کائنات میں بغیر جوڑے کے نہیں ہے، اور اس جوڑے کے ساتھ ملے گی تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ بیکار ہے۔ اسی طرح یہ پوری کائنات، اس کا نظام یہ جو چل رہا ہے، اس کا بھی تو ایک جوڑا ہونا چاہیے نا۔ ایک یہ زندگی ہے، اس زندگی کا بھی تو جوڑا ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جس میں یہ دنیا کی زندگی جب اس زندگی کے ساتھ ملے گی تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ جس طرح دنیا کا جوڑا مرد جو ہے وہ عورت سے ملتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے، عورت اور مرد جوڑا ہے آپس میں جب ملتے ہیں تو نتیجہ اولاد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ زندگی جب اگلے زندگی کے ساتھ ملے گی تو اس زندگی کا نتیجہ تب نکلے گا کہ کس نے کیا کیا، کیا کمایا، کتنے پانی میں تھا، کیا کچھ کیا اس نے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا جوڑا ہے، اکیلی ذات وہ ہے، تو اسی لیے اس زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے جو اگلی زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ہر چیز کا جوڑا ہے، جو زمین سے اگتی ہے ان کا بھی جوڑا ہے، پھولوں کا، پھلوں کا، نباتات کا، اور تمہارے اپنی جانوں کا بھی، اور ان چیزوں کا بھی ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ایک نشانی رات کی بھی ہے، کس طرح ہم کھینچ لیتے ہیں، چادر کو کھینچ ڈالتے ہیں، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، اور اندھیرے کی چادر کو کھینچ کر دن کا اجالا کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس اچانک تم اندھیرے میں ہوتے ہو۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور پھر سورج چل رہا ہے اپنے مستقر میں۔ دیکھیں نا، سورج بھی چل رہا ہے۔ پہلے ریسرچ کی سائنسدانوں نے، انہوں نے کہا کہ جی زمین گردش کرتی ہے، سورج نہیں چلتا۔ پھر ریسرچ کی انہوں نے کہ جی سورج بھی چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج بھی چل رہا ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھے كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، زمین بھی چلتی ہے، سورج بھی چلتا ہے۔ کائنات کے اندر سارے جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، جتنے پلینٹس ہیں، سارے کے سارے وہ جو چل رہے ہیں، سب چل رہے ہیں، اور ہر ایک کا جوڑا ہے، ہر ایک کا جوڑا ہے، کوئی اکیلا نہیں ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ آگے فرمایا وَآيَةٌ لَهُمْ، اور ایک نشانی یہ بھی ہے، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم نے سوار کیا ذریتم، ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی
اس میں کس طرح تمہاری اولادوں کو جو ہے وہاں پہ انہیں کشتی والوں کی اولاد ہو نا، تو اس کے بعد تو ساری مخلوق جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی جب طوفان نوح آیا تھا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس طرح کی کئی کشتیاں اور بھی بنائیں جس پر تم سواری کرتے ہو۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور یاد رکھو إِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم تمہیں ان سمندر کی لہروں میں اور موجوں میں غرق کر کے رکھ دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تمہاری چیخوں کو سننے والا بھی کوئی نہ ہو۔ کہ ہم نے تمہارے لیے سواریاں مہیا کی ہوئی ہیں، کسی سواری کے نیچے دے کر ایکسیڈنٹ کر کے تمہیں مار ڈالیں، یا اڑتے ہوئے پلینس کو کریش کر کے وہیں پہ تمہارے نیچے آنے تک تمہاری ہڈیاں بھی نہ بچیں۔ فلا صریخ لہم، تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ ہو۔ ولا ہم ینقذون، تمہیں چھڑانے اور بچانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اس رب سے ڈرتے نہیں؟ وہ رب تمہیں بچاتا ہے خشکی میں بھی، تری میں بھی، اندھیروں میں بھی، جنگلوں میں بھی، صحراؤں میں بھی۔ اللہ رحمتن، اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت ہوتی ہے۔ متاع الی، اور یاد رکھو یہ ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے۔ اگر پلٹ آؤ گے اللہ کی طرف، اللہ کی مان لو گے تو پھر فائدہ اگلی زندگی بھی ملے گا، ورنہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا یاد رکھو وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس اچانک وہ قبروں سے اٹھا کر اپنے رب کی طرف، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، جنت والے فی شغل فاکہون، اپنے ہی شغل میں ہوں گے۔ جنت والے مصروف ہوں گے، اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ فی شغل، اردو میں بھی کہتے ہیں اپنے شغل میں ہیں، اپنے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، آپس میں جو ہے دنیا میں اگر خامد بیوی نیک تھے دونوں جنت میں ہیں، ان کی جو ہے خادم ہیں، پھل ہیں، بڑے بڑے جو ہے آبشاریں ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اپنی مرضی میں، اور جو ہے فی شغل، اپنے شغل میں ہیں، جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ ہم، وہ بھی، وازواجہم، اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال علی الارائک، سایوں میں، علی الارائک، اریکوں پر، متکئون، ٹیک لگائے ہوں گے۔ اریکہ نا اصل اریکہ اس حجرے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی وہ بنایا جاتا ہے دلہن کے لیے، بیڈ کے اوپر ادھر ادھر وہ کمرہ جو سجایا جاتا ہے دلہن کے لیے، جس کے سائیڈوں پر پھول وغیرہ لگا کر، پھول کی پتیاں لگا کر اس کو جو ہے خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس کو عربی میں اریکہ کہتے ہیں۔ کہ وہ بھی اور ان کی بیویاں جن کے ساتھ شادی کر دیں گے ان کی، وہ وہاں پر اریکوں میں اور تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان میں پھر وہ بیٹھے نہیں ہوں گے، وہاں پر میوے ہوں گے ان کے لیے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ما یدعون، جو بھی چاہیں گے، جو کچھ چاہیں گے وہ کچھ ہوگا، جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ کئی دفعہ نا عورتیں سوال کرتی ہیں، آگے بھی آئیں گے جنت کی صفات، عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ مردوں کے لیے تو بار بار کہا گیا ہے کہ ان کے لیے حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو ایک ہی بات کر کے اللہ نے بات ختم کر دی ہے، وَلَهُمْ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو کچھ چاہیں گے وہ ہوگا، وہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو فطرت بنائیں گے نا، وہ انسان کی فطرت کے، دنیا والی فطرت کے مطابق ہوگی۔ دنیا میں انسان کی فطرت کیا ہے، مرد کی فطرت کیا ہے دنیا میں، وہ کیا چاہتا ہے، کیا چیز اس کو زیادہ پسند ہے، اسی لیے اس کی فطرت کے مطابق قرآن نے بات کی ہے۔ عورت کی فطرت کیا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تو اس لیے جو بھی کسی عورت کی جو خواہش ہے، دل میں تمنا ہے، آرزو ہے، جو اس کے ذہن میں کوئی نقشہ ہے خوبصورتی کا، آرام کا، سکون کا، اطمینان کا، وہ جنت میں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ وہ پھر یہ بھی یاد رکھیں، دنیا کا ذہن ہے نا، دنیا میں بھی ذہن بدلتا رہتا ہے، چھوٹی عمر میں کوئی اور خواہشیں ہوتی ہیں، کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں، لیکن جب کچھ وقت گزرتا ہے، عمر بدلتی ہے، پھر وہ خواہشات، وہ پہلے والی چیزوں کی تمنا اور تڑپ اور وہ آرزو ہی نہیں رہتی، کیونکہ اب ذہن بدل گیا ہے، اب کچھ اور چاہیے۔ اسی طرح جنت میں جو ذہن ہوگا وہ یہ دنیا والا نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ذہن میں آئے گا، جو خواہش ہوگی، جو طمع ہوگی، وہ ملے گا۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے وہاں پہنچے تو صحیح، پہنچنے کی کوشش کریں، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، جو بندہ بھی عمل کرے گا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، فاولئک يدخلون الجنہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب، اور ان کو ایسا رزق دیا جائے گا بے حساب ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں کہ جو ہمیں اللہ کی جنت کے قریب کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے جہنم کا بھی ذکر ہے، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اس دن کہا جائے گا اے مجرمو، ایھا المجرمون، اے مجرمو الگ ہو جاؤ میرے مومن بندوں کے ساتھ۔ تم دنیا میں نہیں تھے جب وہ تکلیفوں میں تھے، آزمائشوں میں تھے، تم اس وقت ہٹتے تھے، کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، اور تم نے قرآن کو جھٹلا دیا، تم نمازوں کے قریب نہیں، اب ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ۔
الم اعہد الیکم، کیا تم سے وعدہ نہیں کیا گیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، اور میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، پھر کہا جائے گا یہ جہنم ہے جس کو تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصْلَوْهَا الْيَوْمَ، آج ڈالے جاؤ گے اس جہنم میں، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے، عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ پر، اور بات کریں گے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے رہے، جسم کا انگ انگ بول کر بتائے گا کہ کیا کرتا رہا۔ آج یاد رکھیں، آج تو صرف زبان بول رہی ہے نا، اس وقت ہاتھ بھی بولیں گے کہاں کہاں ٹچ ہوتے رہے، پاؤں بولیں گے کہاں کہاں چل کر جاتے رہے، جسم کا عضو بولے گا کہ ان کے ساتھ تم نے کیا کیا، زمین بولے گی، دیواریں بولیں گی، کائنات کا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین خبریں اپنی بیان کر دے گی کہ اس انسان نے کیا کیا تھا۔ اس وقت کیا کرے گا انسان؟ اس سے ڈریں، اس دن سے ڈریں، یوم تبلی السرائر، جس دن مخفی راز کو کھول دیا جائے گا۔ آگے سورۃ الصافات ہے، سورۃ الصافات، اس کے پہلے لفظ سے نام لیا گیا ہے، اس کا نام رکھا گیا والصافات صفا، صفیں بنانے والے فرشتوں کی قسم، فالزاجرات زجرا، ڈانٹنے والوں کی، تالیات ذکرا، اور ذکر کرنے والوں کی یا ذکر پر آنے والوں کی، ان الہکم لواحد، تمہارا الہ معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور اس کے بعد اس میں نا جنت کے کچھ مناظر ہیں شروع میں، اور جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے کچھ انبیاء کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے ترتیب کے ساتھ۔ دیکھیں، وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اکٹھا کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وَأَزْوَاجُهُمْ، اور ان کی بیویوں کو بھی، جنہوں نے ظلم کیا خود بھی ظالم تھے، بیویاں بھی ظالم تھی، ان کا جو جوڑا ہے ان کو بھی، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی، ان کی بھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، ان معبودوں کو بھی، باطل معبودوں کو، فَاهْدُوهُمْ، اور انہیں کہا جائے گا فَاهْدُوهُمْ، چلو تم الى صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر۔ پچھلی صورت میں تھا ان کے کہا جائے گا الگ ہو جاؤ، الگ کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ اب جاؤ، چلو جہنم کے راستے پر، وَقِفُوهُمْ، اور پھر راستے پر جا رہے ہیں اور کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ، روکو ان کو، صرف ایسے جانے نہ دو، درمیان میں روکو، انہم مسئولون، بے شک ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تم مدد کیوں نہیں کیا جاتے؟ اب ان کی حسرت میں اور ان کی شرمندگی اور ندامت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو کہا جائے گا ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، لا تناصرون، تمہاری مدد نہیں کی جا رہی، وہ کہاں ہیں وہ دنیا میں جن کا تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ جہنم سے بچوا لیں گے، یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ سفارشی ہیں ہمارے، یہ مدد کریں گے، وہ دنیا میں جو تمہارا عقیدہ تھا وہ کہاں ہے تمہیں جہنم سے نکلوانے والے، وہ نظر نہیں آتے، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، لا تناصرون، تمہاری کوئی مدد کو نہیں آ رہا، جن کی خاطر دنیا میں نذرانے دیتے تھے، جن کے بارے میں گمان تھا کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے کی، صدقہ کرنے کی، وہ پیر صاحب کو ہم دیتے ہیں نا سالانہ نذرانہ، چھڑوا لیں گے، کہاں ہے وہ؟ ہے نا کئی لوگوں کا یہی عقیدہ کہ وہ بچوا لیں گے، وہ چھڑوا لیں گے۔ بلکہ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا، ادھر قریب ہی ہمارا گاؤں ہے دوسرا، تو وہاں پہ ایک بندے نے کہا کہ میں نے نا ایک بندے کو بڑی دعوت دی نماز پڑھنے کی، کہ نماز پڑھا، مسجد کے قریب سے گزر کے جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، آگے سے وہ بد نصیب بدبخت کیا کہتا ہے کہ میں نے فلاں پیر کو جو ہے، فلاں پیر کے میں بیعت ہوا ہوں، یہ بیعت بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کہ اس پیر کے میں بیعت ہوا ہوں اور تب بھی مجھے نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے ایسا جملہ بولا اس نے، وہ کہتا ہے کہ اگر اس پیر کے بیعت ہونے کے بعد میں نماز پڑھ کے جنت میں جاؤں تو ایسی جنت پہ جانے پہ بھی لعنت ہے میرے اوپر۔ نعوذ باللہ، کس طرح کا غلط عقیدہ اور نظریہ بن چکا ہے کہ میں نے اب پیر کی بیعت کی ہے نا تو نمازوں شمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا اصل میں نا، جو میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ وہ تفسیر کے سبق میں لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جس علاقے میں، جس ملک میں قانون نہ ہونا، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، وہاں کے لوگوں کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہے، جس بندے کا کسی بڑے افسر کے ساتھ تعلق ہے نا، تعلق ہے، وہ قانون کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، ہوتا ہے نا، تمہیں نہیں پتا ابھی میں کال میں رہوں، پھر نہ وہ کہیں لائن لگتا ہے، نہ کسی قانون کو فالو کرتا ہے، نہ اس کو پولیس والا روکتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں افسر اس کی سفارش ہو گئی ہے،
تو پھر اس کو قانون فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی چیز کو دیکھ کر، اسی غلط خراب نظام کو دیکھ کر عوام کا عقیدہ خراب ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں کسی بڑے افسر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نہ قانون ماننا پڑتا ہے، نہ ہی کوئی روکتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، جو مرضی کرتے پھریں۔ کیا معاذ اللہ یہ ظلم کا نظام اللہ کی عدالت میں چلے گا؟ اور یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو پہنچے ہوئے ہیں، یہ پیر ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے ہمارا۔ اور پھر جس طرح دنیا میں تعلق کو لے جاتا ہے شارٹ کٹ راستے سے، کوئی قانون نہیں ماننا پڑتا، اسی طرح پھر نماز روزہ اور حج کی ضرورت نہیں ہے، تعلق جو ہے نا یہ لے جائے گا ہمیں۔ یہ تو دنیا میں ظلم ہے نا، ظلم کا نظام ہے، وہاں اللہ کی عدالت میں ظلم تو نہیں ہوگا۔ نہ کہا جائے گا کہاں ہے، بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج تم سے پوچھا جائے گا۔ اقبل بعضهم، اب پیر بھی سامنے ہے اور وہ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین۔ اب وہ جو ہوں گے نا ان کے مرید، دنیا میں جو مرید تھے اور پیروں کو نذرانے دینے والے، اب وہ ان کو کہیں گے تم تھے نا تأتوننا عن الیمین، ہماری دائیں طرف سے آتے تھے، ہمارے آگے پیچھے سے آتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اور تم ہی کہتے تھے ہمیں کہ یہ راستہ اختیار کر لو، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اب وہ آگے سے جواب دیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم ہم پر ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، تم ہماری بات نہیں مانتے تھے۔ وما كان لنا علیکم من سلطان، اب یہ بات کر کے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ملنے والی نہیں ہے، جس طرح ہم گمراہ تھے اس طرح تم گمراہ تھے۔ تمہیں بھی تو دنیا میں یہ راستہ اچھا لگا نا، شارٹ کٹ راستہ لگا، عبادت نہیں کرنی پڑی، وہ راستہ محنت والا تھا، مشقت والا تھا، اور یہ راستہ عیش والا تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی جو ہے ظالم قوم تھے، طاغی تھے، حد سے بڑھنے والے تھے۔ فحق علینا، پس اب واقع ہو چکا ہے، حق ہو چکا ہے ہم پر رب کا کلام، انا لذائقون، ہم یہ عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم، ہم نے گمراہ کیا تم کو، انا کنا غاوین، کیونکہ ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے گمراہ کیا تم کو کیونکہ ہم بھی گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پس بے شک وہ اس دن عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ آگے جو ہے جنت والوں کا تذکرہ ہے کہ جنت میں ہوں گے، فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر جو ہے چھلکتے ہوئے جام جو ہے دودھ کے، شہد کے اور شراب کے وہ چکر لگائیں گے، چھوٹے چھوٹے غلام، ان کے خادم بچے وہ اٹھا کر لائیں گے۔ لافی اور بیضا، سفید رنگ کی شراب ہوگی، لذت للشاربین، بڑی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے۔ لا فیہا غول، اس میں جس طرح دنیا کی شراب میں دماغ بہک جاتا ہے اور انسان، اس لیے حرام ہے نا کہ اس سے انسان بہک جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، دماغی توازن جو ہے خراب ہو جاتا ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا۔ ولا ينزفون، نہ بہکیں گے نہ ہی دماغ خراب ہوگا۔ وعندهم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والی، عین موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، موٹی آنکھوں والی عورتیں، کانہن، گویا کہ وہ بیض مکنون، چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ دیکھیں نا جنت کی یہ حوروں کی یہ صفات آگے بھی آئیں گی، بار بار یہ صفات آتی ہیں۔ جنت کی نعمت، سب سے بڑی نعمت حور بتائی گئی، اور حور کی سب سے بڑی خوبی کیا بتائے گی؟ قاصرات الطرف، نظریں جھکانے والی ہوں گی، کانہن بیض مکنون، جس طرح چھپے ہوئے انڈے ہیں، چھپائی ہوئی ہوں گی۔ تو ایک مفسر نے تبصرہ کیا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت حور ہے، اور حور کا سب سے بڑا جو خزانہ ہے، سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے، وہ اس کا حیا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا حیا ہے۔ جس عورت سے حیا نکل جائے اس عورت کی خوبصورتی ختم ہو گئی ہے۔ عورت حیا کا نام ہے، نہ کہ جو ہے میک اپ کا نام ہے، زیب و زینت کا نام ہے۔ آج کل عورتیں حیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ فیشن پہ لگی ہوئی ہیں۔ فیشن کا نام عورت نہیں ہے، حیا کا نام عورت ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیا میں ہے، نہ کہ فیشن کرنے میں ہے۔ فیشن میں خوبصورتی نہیں ہے، وہ تو آرٹیفیشل ہے، وہ تو بناوٹ ہے۔ خوبصورت بنے، لیکن سب سے بڑی خوبصورتی عورت کا حیا ہے۔ جس عورت میں حیا نہ ہو، نظر کا جھکانا نہ ہو، چھپنا نہ ہو، وہ عورت خوبصورت نہیں ہے۔ اور ایسی عورت جنت میں بھی نہیں جائے گی۔ جنت کی عورتوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ نظریں جھکانے والی ہوں گی اور چھپی ہوئی ہوں گی۔ دنیا میں بھی جو عورت اپنے جسم کو چھپا کر رکھے، پردے میں رہے اور نظریں جھکا کے چلے، وہی عورت جنت میں جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے بھی جنت، وہاں پہ ایک بڑا زبردست یہاں پہ ایک تبصرہ ہے
जन्नत वालों का। जन्नत में ना आपस में जन्नती दो दोस्त बैठे हुए ना आपस में गप्पे लगा रहे होंगे, आपस में गपशप लगा रहे होंगे, और अचानक से ना एक जन्नती को याद आएगा, यार मेरा दुनिया में एक दोस्त था, एक दुनिया में दोस्त था हमारा, वो कहाँ है? दो दोस्त मिले हैं आपस में गपशप लगा रहे हैं। अब जिस तरह अल्लाह ताला चाहेंगे, चाहे वो अपने घर में बैठा है या अपने घर में माल में बैठा है, आपस में गपशप लगा रहा है। अब देखे ना इस दुनिया के बनाए हुए जदीद सिस्टम के जरिए यूट्यूब पर या जूम पर, व्हाट्सएप पर, स्काइप पर किस तरह हम ऑनलाइन बात कर लेते हैं। अल्लाह का बनाया हुआ कुछ सिस्टम होगा तो वहां अपने घर में रहकर भी बात कर रहे होंगे, आपस में गपशप लगा रहे होंगे, और अचानक से एक दोस्त को याद आएगा, यार मेरा एक दोस्त था दुनिया में, वो मुझे कहता था कि जिस रास्ते पर चल रहे हो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये कुरान वाला रास्ता, दीन वाला रास्ता, नमाज वाला रास्ता, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। मेरे जहन में खलजान डालता था, खदशात डालता था, मुगालतात मेरे जहन में डालता था, और बार बार मुझे कहता था कि नहीं इसको छोड़ो, इस रास्ते को, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। अब उसका तो पता करूं जो बड़े बड़े मेरे सामने जो है दुनिया की लज्जतें और रौनकों के सामान लेके आता था कि छोड़ इस जो है दीन वाली जिंदगी को, क्या पड़ा हुआ है तू, ना पैसा पल्ले है, तू छोड़ इन सारी चीजों को, चल मेरे साथ। अब उसको तो पता करूं वो कहाँ है। फत्तला फराउ फी सवाइल जहीम, अचानक इत्तला पाएंगे तो उसको देखेंगे जहन्नम के वस्त में होगा वो। ये देखें, काला काइलुम, आपस में बातें कर, फाकबला बाजुम अला बाज़ यतसालून, आपस में बातचीत कर रहे हैं। काला काइल, उनमें से एक कहने वाला कहेगा, इन्नी कान ले करीन, दुनिया में मेरा एक दोस्त था, मेरा एक साथी था। करीन, करीन कहते हैं साथ रहने वाला, मेरा एक साथी था। यक़ूलु अइन्नका लमिनल मुसद्दिकीन, वो मुझे कहता था क्या तू भी सच्चों में से है, क्या तेरा नजरिया भी सच्चा है, तेरा अकीदा भी दुरुस्त है। ऐज़ा मितना, जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, वाइज़ा मना इन्ना लमदीन, क्या दोबारा हम उठेंगे, दोबारा भी जिंदगी होगी, हिसाब व किताब होगा। क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन, क्या मैं जरा इत्तला पाऊं, उसको देखूं कहाँ है। फत्तला, फिर उसको देखेंगे, वो अल्लाह ताला दिखा देंगे उसको, पर आपस देखेंगे उसको, फी सवाइल जहीम, जहन्नम के वस्त में होगा वो। क़ाल तल्लाह, उस वक्त वो जन्नती फिर उसे कहेगा, अल्लाह की कसम, इन कित्तला तुरदीन, करीब था तो दुनिया में मुझे फिसला देता, तेरा वरगलाना और तेरी दुनिया के ऐशो आराम दिखाना और बड़ी बड़ी रौनकें और लज्जतें दिखाना होता है ना, ऐसे काफिर और बेदीन दुनिया की बड़ी बड़ी लज्जतें और कोठियां और बंगले और बड़ी बड़ी ऑफर्स लेके आते हैं, आज भी आएंगे आपके पास, यूरोप के वीजे और बड़ी ऑफरें, सिर्फ क्या कि अपने आप को कादियानी बना लो, इस्लाम छोड़ दो, पैसा भी मिलेगा, मुलाजमत भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, औरतें भी मिलेंगी और अयाशी भी मिलेगी, सब कुछ होगा। करीब था कि मैं फिसल जाता, वलौला नेमत रब्बी, अगर मेरे ऊपर मेरे रब का करम और नेमत न होती तो मैं भी मुहजरीन, तेरे साथ जहन्नम में हाजिर किए जाने वालों में से होता। अफमा नहनु बिमय्यतिन, क्या नहीं हम मर गए थे, इल्ला मौतर, तो हाँ याद रख सिर्फ वो एक ही मौत थी, अब मौत नहीं आएगी, मौत एक थी जो मर गए, अब जिंदगी जो मिली है तुझे जहन्नम में और मुझे जन्नत में, अब कभी नहीं मरेंगे। इन हाज़ा लहुल, याद रख इन हाज़ा लहुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, तू जिस कामयाबी की तरफ दुनिया में मुझे बुलाता था वो कोई कामयाबी नहीं थी, कामयाबी तो ये है। लिमिस्ली हाज़ा, अल्लाह फरमाते इस कामयाबी की खातिर फलयामलिल आमिलून, अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। अज़ालिका खैरुन नुज़ुल, क्या ये बेहतरीन मेहमान नवाजी, ये बेहतर है, अम शजरतुज़ ज़क़ूम, या दूसरी तरफ ज़क़ूम का दरख्त, खौहर का दरख्त, जिसको हमने फितना बनाया है, आजमाइश बनाया जालिमों के लिए, वो दरख्त है तखरुजु फी अस्लिल जहीम, जो जहन्नम के वस्त से उगेगा, उगता है वहां से, तलउहा, उसके पत्ते ऐसे हैं जिस तरह शैतान के कान होते हैं, वो जहन्नमियों को खिलाया जाएगा, और पीने के लिए लशौबम मिन हमीम, खोलता हुआ पानी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी रहमत से जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता कर दें। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा मिन सख़तिका वन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अब आगे एक तरतीब के साथ अंबिया का जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है पहले, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और यहाँ पर वो जिक्र है कि जब उन्होंने जाकर बुतों को तोड़ा था, बुतों को तोड़ा और फिर उन्होंने आग में उनको डाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, फिर बाहर निकले तो अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। अल्लाह ताला ने बेटा दिया, और साथ जब रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम फलम्मा बलग मअहु साया, जब बेटा दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा, भागने दौड़ने का, देखें ना, इस जब बच्चा भाग रहा हो, बातें करने लगे, तो उस वक्त कितना प्यार आता है वालिद को उस पर, तो उस वक्त अल्लाह फरमाते बलग मअहु साया, जब साई करने के लिए, कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ बटाने की उम्र को पहुंचा, अब बात भी मानता है, फला चीज लेके आ जाओ, फला काम कर लो, तकिया उठा के दे दो, ये कर लो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको देखते और नजर आता, एक तो मिला बुढ़ापे में था,
کہ میرا बुढ़ापे का सहारा बनने वाला है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम वही बेटा था ना, इम्तिहान देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के, वही बेटा जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के आए थे, कहाँ? बैयाबान बैरान जंगल में, सूरह इब्राहिम में है वो, बैयाबान जंगल में छोड़ के आए थे कि फिर कई अरसा तक मिले नहीं, कई अरसा नहीं मिले। कई अरसा के बाद अल्लाह ने बताया कि इब्राहिम जाओ, वो बेटा जिस तुम्हारे बेटे को अरब का सहरा नहीं मिटा सका ना, अपने ही हाथों से उस पर छुरी फेर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए या बुनैया और कहा कि ए बेटे इन्नी अरा फिल मनाम, मैं देखता हूँ कि ख्वाब में मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तू क्या बताता है, तेरा क्या ख्याल है। लेकिन बेटा भी कितना फर्माबरदार था, कितना फर्माबरदार, बात में छोड़ा, वैराने में छोड़ के चला गया, कई अरसे के बाद आ रहा है। हम जैसा कोई होता तो क्या कहता? एक तो परवाह नहीं थी हमारी, छोड़ा पता नहीं किस तरह हम जी रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, अब आ गया, अब बीवी भी बातें करती, बीवी भी बातें करती, वो भी फर्मा बरदार थी रब की। और इब्राहिम का बेटा इस्माइल वो भी अल्लाह के फर्मा बरदार थे। आगे से क्या कहा? क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ बजान आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म दिया है, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी सब्र करने वालों में से हो जाऊंगी। ये अदब किसने सिखाया था? ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत? सिखाए थे किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? किसने इस कदर अदब बादब बना दिया? किसी स्कूल में वो नहीं पढ़े थे, किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे, एक ही मदरसा था, माँ की गोद, माँ के पास ही थे ना। सबसे बड़ा मदरसा वही होता है, सबसे बड़ी तरबियत माँ की गोद से होती है। माँ ने ये तरबियत की थी, अल्लाह ने जो है फितरत में जो चीज़ डाली थी उस पर था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी और फिर वालिदैन की दुआ और ताल्लुक, तो कहा कि मैं फलम्मा अस्लम, अल्लाह फरमाते जब दोनों फर्माबरदार हो गए, दोनों, बाप काटने के लिए और बेटा कट जाने के लिए तैयार है और पेशानी के बल लिटा दिया, अल्लाह फरमाते उस वक्त हमने निदा दी इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। आगे आ रही है ना कुर्बानी। अल्लाह फरमाते इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिन, हम आपको बदला ये देते हैं कि क़यामत तक के लिए अब जो भी आएंगे अंबिया भी आपकी नस्ल से आएंगे और आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं आपकी दुआ के नतीजे में, उनकी हम उम्मत में ये रख देंगे कि क़यामत तक वो कुर्बानी करते रहेंगे, अपने जानवरों को ज़िबा करते रहेंगे और आपकी सुन्नत को जिंदा करते रहेंगे। इन्ना कज़ालिक इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उनको ज़िब्ह अज़ीम अता किया। वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, उस सुन्नत को हमने बाकी लोगों में जिंदा रखा। सलाम हो इब्राहिम पर। इसी तरह हम बदला देते हैं मुहसिनीन को। और हमने फिर इसहाक की भी खुशखबरी दी जो नबी होगा नेकोकारों में से, और इसी तरह इसहाक की औलाद में से कुछ नेक भी होंगे और कुछ जालिम होंगे, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले। आगे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून का जिक्र है, उसके बाद इलियास अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, और फिर जो है लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र, नूह अलैहिस्सलाम का पहले था, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र। और यहाँ अल्लाह ये फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ज़िमन में कि अगर फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, नूह अलैहिस्सलाम अगर वो दुआ न करते जो पीछे सूरह अंबिया में गुजरी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अगर ये ना पढ़ते, वहां पे तस्बीह न करते, अल्लाह की हम्द न करते, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, हम यूनुस अलैहिस्सलाम को क़यामत तक उसी मछली के पेट में रखते। बाकी लोग कब्रों से निकलते तो यूनुस अलैहिस्सलाम को हम मछली के पेट से निकालते। ये उस दुआ की बरकत थी, उस दुआ का नतीजा था जो उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह ने उनको आसानी की उन पर और मछली के पेट से उनको उस आजमाइश से निजात दी। आगे सूरह स्वाद है, सूरह स्वाद में 3-4 झगड़ों का जिक्र है, आपस में मुखासमा। और शुरू में जो है ये कहा गया अजअल आलिहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी कि इलाह एक है, माबूद एक है, मुशरिकीन मक्का कहते यार देखो अजअल आलिहा तो इलाह वाहिद, इसने सारे माबूदों को खत्म करके एक ही बना दिया, इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब, बड़ी अजीब बात नहीं है ये। वन तलक़ल मलक, फिर कहने लगे वन तलक़, जाओ इस मजलिस में ना बैठो, अनिमशु वस्बिरु, चलो और सबर करो अपने इलाहों पर, अपने जो जो माबूद है ना उनके पास जाओ। इन्ना हाज़ा लशैउन युराद, ऐसी बात है जो रद्द कर दी जाएगी, ये ऐसी बात है जो आगे नहीं बढ़ेगी, ये ऐसी बात है जो ऐसी दावत है जिसको कोई नहीं मानेगा। अल्लाह ने फरमाया तुम नहीं मानोगे, क्या दुनिया में कोई और नहीं मानेगा? हमने पूरी दुनिया में इस दावत को पहुंचाना है। मा समिअना बिहाज़ा फिल मिल्लतिल आखिरा, ऐसी बातें हमने पहले किसी तरीके में नहीं सुनी थी। इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाफ़, तो बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। आगे और कौमों का तज़किरा है इनको समझाने के लिए मक्का के मुशरिकों को। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का
واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس دو بندے دیوار پھلانگ کر آ گئے تھے، آپس میں ان کا جو ہے بھیڑوں کا کوئی جھگڑا تھا۔ اب تو داؤد علیہ السلام نے پھر ان کا فیصلہ کیا۔ تو پھر آگے داؤد علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، آپ نے لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ کرنا ہے۔ آگے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان، اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی۔ اور انتہائی اہم ترین پوائنٹ ہے یہاں پر ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے، سلیمان علیہ السلام کو نا بڑا گھوڑوں کے ساتھ محبت تھی، گھوڑے بڑے پیارے تھے اور محبوب تھے اور بڑے پالے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ نا ان کے پاس گھوڑے لائے گئے اور ان کو گھوڑوں کی محبت میں ان پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو چیک کر رہے ہیں کہ کیسے ہیں، کتنے پلے ہوئے ہیں، کیا کیا کچھ ہے۔ ان پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے نا وہ عصر کی نماز کا ٹائم چلا گیا۔ یہ دیکھیں، ردوها علی فطافق مسحا بالسوق والاعناق عرض علی بالعشی الصافنات الجیاد، زبردست قسم کے گھوڑے ان کے پاس لائے گئے، ان کے ساتھ جو ہے قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، کہنے لگے رب میری اتنی محبت ہو گئی گھوڑوں سے کہ نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اللہ نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو، ان کو ذبح کرو۔ ان کی محبت نے عبادت سے تجھے پیچھے ہٹا دیا نا، تب ان جو چیزیں محبوب ہو چکی تھیں، زیادہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن گئی تھی، اب اسی محبوب چیز کو ذبح کر دو۔ پیچھے پڑھا ہے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سلیمان علیہ السلام نے فوراً جو ہے حکم مانا اور سارے گھوڑوں کو نا ذبح کر دیا۔ ردوها علیہ، پھر ان پر لوٹایا، فطافق مسحا بالسوق والاعناق، ان کی گردنوں پر چھری پھیری اور ذبح کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح آزمایا سلیمان علیہ السلام کو۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ان کی کرسی پر ایک جو ہے ایک بچہ لایا گیا۔ یہ بھی ایک اور واقعہ ہے۔ اب آگے نا جب انہوں نے ذبح کر دیے گھوڑوں محبوب چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں جو رکاوٹ بن رہی تھی، ان کو جب ذبح کیا، اللہ نے اس سے بڑی چیز عطا کی۔ پھر وہ کیا تھی؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ہوائیں مسخر کر دی۔ ایک محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے تو دیکھیں، گھوڑے قربان کیے نا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ نے ہوائیں تابع کر دی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے تو دھچکے لگتے تھے، جسم ہلتا تھا، گھوڑے زمین پر چلتے تھے، ہوا ایسے کر دی رخان حیث اصاب، بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہے۔ ایسا جو ہے پلین ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے، تو دنیا والا پلین ہے جو جب ٹیک آف کرتا ہے یا لینڈنگ کے وقت کس طرح جھٹکے لگتے ہیں، ہچکولے لگتے ہیں، اس میں ایسے بھی نہیں ہے۔ ایسی ہوا دی ہے، ایسا تخت دیا ہے جس کو جو ہے ہوائیں اٹھا کر چلتی ہیں اور کئی مہینوں کا سفر جو ہے سلیمان علیہ السلام کر لیتے۔ اس دور میں، اس دور کا اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ہوائی جہاز عطا کر دیا جس میں وہ سلیمان علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے۔ کب دیا؟ جب محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ رخان حیث اصاب، بڑی زبردست آہستگی کے ساتھ جو ہے ہوا میں سفر کیا کرتے تھے۔ والشیاطین، اور شیطان بھی، کل بناء وغواص، کچھ جو ہے عمارتیں بناتے تھے سلیمان علیہ السلام جو شیطانوں پر حکومت کی، جنوں پر، جنات پر حکومت کرتے تھے۔ وہ جنات جو ہیں وہ کچھ جو ہے عمارتیں بناتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وغواص، اور کچھ ایسے تھے جو غوطہ خور تھے، سمندروں میں غوطے لگا کر نیچے سے جو ہے وہ جواہرات اور ہیرے وہ نکال کر لاتے تھے۔ آخرین کچھ ایسے بھی تھے مقرنین فی الاصفاد، جو لوہے میں جکڑے ہوئے تھے، جو سرکش اور باغی تھے، سلیمان علیہ السلام نے ان کو جکڑ دیا تھا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فامنن او امسک بغیر حساب۔ آگے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر اس کے فوراً بعد وذکر، اللہ فرماتے ہیں ذکر کرو عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا بھی۔ ایوب اذ نادا ربا، جب انہوں نے ندا دی، انی مسنی، اب دونوں کا ساتھ ذکر کرنے کا ایک بڑا زبردست مقصد ہے کہ ایک طرف سلیمان علیہ السلام ہے جس کو ہم نے دنیا بھر کی بادشاہت عطا کی ہے، عیش دی ہے، حکومت دی ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، جنوں پر بھی حکومت ہے، جانوروں پر بھی حکومت ہے، ہواؤں اور فضاؤں پر بھی حکومت ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں پر بھی ہم نے ان کو حکومت عطا کی۔ اتنا بڑا طاقت، قوت، قدرت سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے فرما بردار تھے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہمارا جس کا اپنا جسم بھی بیمار ہے، دوسروں پر حکومت کرنا تو دور کی بات ہے، اپنا جسم بھی بیمار ہو چکا ہے، جو بچے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بیویاں تھیں ایک کے علاوہ باقی ساری چلی گئی ہیں، اس قدر بیماریوں میں ہے، وہ بھی ہمارا فرما بردار ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نقطہ ہمیں کیا ملا کہ اللہ دنیا دے،
دولت دے، حکومت دے، تو تب بھی اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ اگر اللہ دوسری طرح آزما لے، بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کر دے، کوئی مشکلات آ جائیں، تب بھی اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ اللہ نے اپنے دونوں بندوں کا ذکر کیا۔ ایک میرا بندہ وہ ہے جس کو ہم نے دنیا کا عروج دیا، ایسا عروج کہ اس عروج جیسا عروج ہم نے اس کے بعد کسی اور کو دیا ہی نہیں تھا۔ یہیں پہ ہے وہ بھی آیت۔ اللہ فرماتے ایسا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب اغفر لی وہب لی ملک، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہ دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ ایسی بادشاہ جو سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی اور کو ملی ہی نہیں، ایسی بادشاہت عطا کی، اس کے باوجود بھی وہ میرے کتنے فرما بردار تھے۔ دونوں آزمائشیں ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کسی بھی آزمائش سے آزما سکتے ہیں، لیکن ہر حال میں ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میرے بندے بن کے رہے تھے، جس کو ہم نے دنیا کا عروج دیا تھا اور جس کو ہم نے دنیا میں آزمایا، تکلیفیں اور پریشانیاں دی، وہ بھی میرے ہی بندے بن کے رہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان، اللہ شیطان نے مجھے چھو لیا۔ یہ نا حدیث میں آتا ہے، واقعات تفاسیر میں، پیچھے یہ لفظ نہیں ہے، سورہ انبیاء میں وہاں اور طرح کی دعا ہے۔ ان کو نا ان کے بیوی جب اتنے زیادہ بیمار ہو گئے اور بڑے تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، تو باقی ساری بیویاں ان کو چھوڑ گئی، مال ختم ہو گیا، بیٹے تھے، اولاد تھی، وہ بھی فوت ہو گئی، تو ایک ہی بیوی بچی تھی۔ ان کو شیطان نے آ کر کہا کہ تو فلاں کے واسطے اور وسیلے تھے یا فلاں کے بت کے نام پر چڑھاوا چڑھا دے تو تجھے جو ہے وہ تیرا خامد شوہر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ اب تو میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈلنے لگا ہے، اب تو مجھے شیطان آ کے کہنے لگا فلاں کے بت کے نام پر کر دے تو شفا مل جائے گی۔ اللہ شیطان نے مجھے چھو لی، اس لیے کہا مسنی الشیطان، شیطان نے بالنصب وعذاب ارکض برجل۔ اب اللہ نے کہا ایوب ذرا اپنے پاؤں کو حرکت تو دو نا، حرکت دو ذرا، جو کر سکتے وہ کرو، پھر دیکھیں رحمت کیسی ہوتی ہے۔ پھر جب حرکت دی تو 2 چشمے اللہ نے جاری کر دی، ھذا مغتسل، اللہ نے فرمایا 2 چشمے مغتسل، ایک میں نہانا ہے وشراب، اور ایک سے پینا ہے۔ 2 بیماریاں تھیں، ایک اندر کی بیماری تھی، ایک باہر کی بیماری تھی۔ ایک سے نہا لو جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ایک کو پی لو اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو دیا ان کا اہل اولاد بھی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنے پہلے تھے اس جیسے، اس سے زیادہ دیا ہم نے اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے۔ وَذِكْرَ، اور یہ نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایوب علیہ السلام نے نا ایک قسم اٹھائی تھی اپنی بیوی پر، ایک دن غصہ ہو گئے تھے، غالباً اسی شیطان نے جب ان کو بات کی تو اس وجہ سے کہ تو نے اگر مجھے بتایا کہ بہرحال جو بھی تھا، تو وہ قسم اٹھا بیٹھے کہ میں نے 100 کوڑے لگانے، اگر میں صحت مند ہو گیا تو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب 100 کوڑے، وہ قسم پوری کرنی ہے نا۔ ایک آپ پکڑ لیں کھجور کا وہ جو ہوتا ہے گوشہ، جس میں 100 آگے چھوٹے چھوٹے آگے ہوتے ہیں نا جہاں پہ کھجوریں لگتی ہیں، 100 اس میں آگے تنکے ہیں، تو وہ ایک ہی دفعہ مار دے تو 100 پورے ہو جائیں گے۔ فضرب بھی، اس کو مار دے، والا تحنس، اپنی قسم نہ توڑیں، انا وجدناہ صابر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو صبر والی پایا ہے۔ یہ آپ کی بیوی ایک ہی تو ہے، تو سب جو صابرہ ہے، مشکلات میں آپ کے ساتھ رہی ہے۔ اب آپ نے قسم اٹھا لی، قسم بھی پوری کرنی ہے تو وہ ایک مار لیں بس، وہ قسم پوری ہو جائے گی۔ نعم العبد، اللہ فرماتے ہیں بڑے اچھے بندے تھے میرے، نعم العبد انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے ہماری طرف۔ ہم بھی ویسے بنیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، میرا بھائی، دوست، میری ماں، بہن، تو ایوب علیہ السلام کی دعا یاد کریں۔ انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دوسری جگہ پہ ہے دعا، اور یہاں پہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہمارے 2 بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، ان کا بھی ذکر کریں۔ عبادنا، ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اور پھر فرمایا اسماعیل کا بھی، یسع کا بھی، ذوالکفل کا بھی، سارے کے سارے چنے ہوئے تھے۔ ہاذا ذکر، یہ ذکر ہے اور نصیحت۔ اور آگے آخر میں ابلیس شیطان کا جو ہے وہ واقعہ پہلے بھی آیا ہے 2-3 جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے توحید کے کئی دلائل دیے ہیں، توحید کا عروج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے دین خالص ہے، اللہ خالص چیز کو قبول کرتے ہیں، خالص عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے عبادت میں ملاوٹ و شرک کی، ریاکاری کی، اللہ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا، اور جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا کہ ان کی پوجا کیوں کرتے تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی،
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم نے تو ان کو صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا ہوا ہے، اور اسی سے اللہ نے منع کیا، ان اللہ یحکم بینہم، اللہ اب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو نہیں رک رہے، اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ آگے فرمایا خلق السماوات، اللہ وہ ہے جس میں آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو حق کے ساتھ، اسی نے جو ہے سورج چاند اور ساری چیزوں کو مسخر کیا، اللہ هو العزیز الغفار، خبردار وہ غالب ہے، غالب ہے لیکن معاف کر دینے والا ہے، غالب ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، لیکن یاد رکھو معافی مانگو گے تو وہ غفار بھی ہے۔ خلقکم من نفس واحد، اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ آگے فرمائیں تکفروا، یاد رکھو اگر اللہ کا انکار کرتے ہو، شرک کرتے ہو تو بھاگ جاؤ، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہارے کفر سے راضی نہیں ہوتے، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آگے یہ کہا کل یا عبادی الذین آمنوا، اے اللہ کے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اچھا کرو، اس دنیا میں اچھے عمل کرو تاکہ تمہارے لیے دنیا میں بھی اچھا ہو، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور اللہ کی زمین بڑی وسعتوں والی ہے۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ جو لوگ نا اللہ کے باغی ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جب جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا، جہنم میں لہم من فوقہم ظلل، ان کے اوپر بھی جہنم ہوگی، ومن تحتہم ظلل، نیچے بھی جہنم ہوگی، جہنم میں فرش بھی آگ کا ہوگا، چھت بھی آگ کی ہوگی، اور دوسری جگہ آتا ہے کپڑے بھی ان کے آگ کے ہوں گے۔ ان کو سونے کے لیے جو بستر دنیا کے قید خانوں میں دیا جاتا ہے نا، قید خانوں میں کپڑے بھی ہوتے ہیں، جہنم کے قید خانہ ایسا ہے جہاں پر کپڑے بھی جو دیے جائیں گے، قطعت لہم ثیاب من نار، وہ کپڑے بھی آگ کے ہوں گے، جو سونے کے لیے بستر دیا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا، جہنم کا فرش اور چھت بھی آگ کی ہوگی، دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے۔ آگے فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ جہنم ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، یا عبادی فاتقون، میرے بندوں اس سے ڈر جاؤ۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے ہمیں جہنم سے ڈرا ڈرا کر ہمارے خون خشک کیے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ڈرا رہا ہوں، یخوف اللہ، اللہ ڈراتا ہے اس جہنم سے، یا عبادی میرے بندوں ڈر جاؤ۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے جہنم جو ہے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، وہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اجرنی من النار۔ یہ آخری دن ہے رمضان کی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کو میں شامل کر لیں جن لوگوں کو اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرنا ہے اور جنت کا داخلہ دینا ہے۔ ان آخری دنوں میں اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور گناہوں کی معافی کا طریقہ کیا ہے وہ بھی الگ سے انشاءاللہ ایک کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اصل میں گناہ معاف کس طرح ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ہیں جو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، کچھ کے لیے کچھ گناہوں کی معافی کا کوئی اور طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ پارہ یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے، آگے انشاءاللہ ہم اگلا پارہ جو ہے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔